بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ ہمارے یہاں معمول ہے کہ مراقبے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کرتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت اقدس میں ہدیہ صلات پیش کرتے ہیں۔ یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور اللہ کے دوسرے اسماء ان کا ذکر کیا جائے یا قرآنی آیات پڑھی جائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یا آیت الکرسی، قرآن پاک کی کوئی آیت کوئی صورت، ان سب سے دلوں کو ایک سکون، ایک اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے آگے چل کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اثرات کیا ہوں۔ اثرات سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ روزگار کے لیے ورد کر لو، آیت الکرسی پڑھ لو تو روزگار میں برکت ہوگی۔ نظر ہے، حسد ہے، اللہ کا کلام پڑھ لو، معوذتین پڑھ لو، اپنے اوپر دم کر لو تو نظر سے، حسد سے نجات مل جائے گی، حفاظت ہو جائے گی۔ امتحان کے دن ہیں، اللہ کا نام کا ورد کر لو تو ذہن روشن ہوگا، امتحان اچھے ہو جائیں گے۔ ایک اثر یہ ہے کہ اسم کے جو انوار، جو تجلیات ہیں، وہ میرے ذہن کا، میرے قلب کا، وجود کا حصہ بنے اور اس کے اوصاف میری شخصیت میں نمایاں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انوار اسما کے، آیات کے، درود شریف کے انسان کے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ انوار کی وصولیابی کا مرکز دماغ نہیں ہے بلکہ قلب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے قلب کا نام دیا ہے قرآن پاک۔ ہمارا قلب انوار کو وصول کرنے کے قابل ہو اور ہمارا ذہن ان انوار کے اثرات کے تحت خود کو بدلنے پر تیار ہے۔ فرض کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کے اسم شکور کا ورد کرتا ہوں تو اس کی برکت سے میرے اندر شکر گزاری کے اوصاف نمایاں ہونے چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کے اسم صبور کا ذکر کرتا ہوں، اس کی برکت سے میرے اندر صبر، تحمل، ایموشن کنٹرول، سیلف کنٹرول، اس طرح کی صفات میرے اندر نمایاں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا نمائندہ ہے اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ انسان کی سوچ پر مختلف قسم کے خیالات، احساسات کا غلبہ ہوتا ہے، تو انہی کی وجہ سے انسان کے نظریات تشکیل پاتے ہیں اور انسان پھر اپنی رائے پر اصرار کرنے والا بنتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہماری رائے غلط ہوتی لیکن ہم اپنی رائے کو غلط نہیں سمجھتے اور ہم اس پہ اصرار کرتے ہیں۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے اسم پڑھوں، قرآن کی آیات کا ورد کروں تو مجھے اپنے آپ کو اصلاح کے لیے آمادہ اور تیار کرنا چاہیے۔ اگر میں اللہ کا اسم اس کام کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا، مگر یہ اسم کا بہت محدود فیض لینے والی بات۔ اسم کا زیادہ بڑا فیض یہ ہے کہ اس کے اثرات میری شخصیت پر مرتب ہوں اور جہاں جہاں مجھے تبدیلیوں کی ضرورت ہے وہاں وہاں تبدیلیاں ہوں۔ رد و بدل کی کیفیت، رد و بدل کا مطلب ہے کہ آپ پہلے کسی چیز کو رد کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے میری اگر کوئی ناقص فہم بنی، پہلے میری کوئی ناقص رائے تھی یا پہلے میں کسی غلط ٹریک پر تھا تو میں اسے رد کروں گا۔ مطلب ہے کہ میں اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کروں، اور اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل کام۔ پھر میں اس غلطی کو، غلط رائے کو، غلط سوچ کو رد کر کے اسے ایک اچھی رائے سے تبدیل کروں۔ رد و بدل کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک کثافت کو، گندگی کو رد کیا۔ رد کیا مطلب صاف کیا۔ کسی جگہ کوئی کچرا پڑا ہوا ہے تو آپ اس کچرے کو ہٹاتے ہیں، پھر وہاں آپ گملے رکھ دیتے ہیں، پودے لگا دیتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب آپ کسی جگہ کو کچرے سے صاف کرتے ہیں تو پھر اس کی کوئی بیٹر یوٹیلیٹی پہ جاتے ہیں۔ بیٹر یوٹیلیٹی بدل ہے۔ ہم نے بہت سارے محدود خیالات کی کثافت سے اپنے ذہن کے اسٹور کو بھر لیے۔ اللہ کے کلام کے ذکر کا زیادہ بڑا فائدہ مجھے یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے ذہن کی صفائی کا خیال پیدا ہو اور میں اس کچرے کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ مفید چیزوں کو وہاں اسٹور کروں۔ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں نے ایک بڑی نعمت سے استفادہ نہیں کیا۔ اللہ کے کلام سے جو میری شخصیت میں تبدیلی آ سکتی تھی، جو میرے اندر ایک پازیٹیوٹی آ سکتی تھی، جو میرے اندر ایک اچھی صفات اجاگر ہو سکتی تھیں، ان پہ میں نے توجہ نہیں دی اور بڑا موقع گنوا دیا۔ جو کام کسی بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر نہ کیا جائے وہ زیادہ مفید نہیں ہوتا۔ بڑا مقصد حاصل کرنے پہ ہماری توجہ نہ ہو تو ہم کئی بڑی بڑی نعمتوں سے خود کو محروم کر لیتے ہیں۔ سلسلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی ویل بینگ کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے اللہ کے کلام سے مدد لیجیے۔ اپنی بھلائی کے لیے اللہ کے کلام سے مدد لینا سیکھیے۔
ورنہ ہم گنتی پوری کر رہے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 101 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، تو ان کا ذہن کہیں پہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے گنتی پوری کر لی۔ ایکچولی اس وقت میرا ذہن ادھر حاضر ہونا چاہیے۔ جس کام کو کرتے ہوئے انسان کا ذہن حاضر نہ ہو، اس کے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب میں اللہ کا کلام پڑھوں گا تو اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ مجھے ہونی چاہیے، اس کے وسیع معانی اور وسیع مفہوم میرے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کی کس صفت کا وہ اسم نمائندہ ہے، اللہ کی ہر صفت بندے کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت اور خیر کا ذریعہ۔ ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے جو چاہتے ہیں وہ اچھی صفات اللہ کے کلام کے وسیلے سے میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ میرے اندر ہیں تو میں نے امپروو کرنے کی کوشش۔ یہ باتیں پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کیجیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ایک مائنڈ یہ بنانا ہوگا ہمیں کہ یہ تلاوت انٹر ایکٹیو ہو، یعنی جیسے قرآن سے بات ہو رہی ہے، آپ قرآن سے سوال کر رہے ہیں اور قرآن آپ کو جواب دے رہا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ قرآن آپ سے سوال کر رہا ہے اور آپ جائزہ لے رہے ہیں اپنا کہ بھئی اس سوال کا کیا جواب دوں میں۔ مثال طور پہ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب مجھے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے اور قرآن کے آئینے میں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے کہ میں واقعی احد کا مطلب سمجھتا ہوں، اللہ احد ہے، میں اس کی کتنی گہرائی میں جاتا ہوں، میں کتنا اس بات کو سمجھتا ہوں۔ جب قرآن پڑھیں، کوئی بھی آیت پڑھیں تو اس کے ساتھ انٹریکٹیو ایک ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ جو ارشاد فرمایا گیا میں اس میں اپنی انوالومنٹ کو، اپنی فکر کو، اپنی رائے کو جانچوں، اور طریقہ کار یہ ہو آئندہ میری رائے قرآن کی روشنی میں ترتیب پائے، میری رائے قرآن کے تحت بنے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا ہو تو وہاں اللہ کی صفات پیش نظر رہیں، اور جب اللہ کا کلام پڑھنا ہو تو یہ پیش نظر ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ ایک ربط و تعلق کا آغاز کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا نور ہمیں عطا فرمائے۔ نور عطا فرمانے کا مطلب ہے کہ ایک ایسی روشنی جس میں راستے بالکل صاف ہمارے سامنے نمایاں ہو جائیں، جہاں آپ کو پگڈنڈی بھی نظر آئے، جہاں آپ کو پکی شاہراہ بھی نظر آئے، جہاں آپ کو راستے کی رکاوٹیں بھی نظر آئیں، جہاں آپ کو راستے کی ایسی رکاوٹیں بھی نظر آئیں جنہیں بظاہر رکاوٹیں نہیں سمجھا جا رہا، بظاہر دلچسپی سمجھا جا رہا ہے، انسان اس کا فرق کرنے کے قابل ہو جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ جو قرآن ہے اللہ کا نازل کردہ کلام، اس کی روشنی میں فرق واضح ہو جاتا ہے۔ کس کا فرق؟ صحیح اور غلط کا، حقیقی اور مصنوعی کا، سچ اور جھوٹ کا، اندھیرے کا اجالے کا، فرق واضح ہو جائے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی صفات پہ غور کرنے والے بنیں اور اپنے اندر اچھی صفات پیدا ہونے کی دعا کر کے ذکر کرنے والے بنیں۔ قرآن پڑھیں تو انٹریکٹیو ہو، جس میں میں سمجھوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔